السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشم بد دور بہت ہی دور، میں ہوں آپ کا اپنا نعیم تیفور۔ یو آر واچنگ سکسیسفل لائف ود اسلام۔ آج بات کرتے ہیں حضرت دانیال کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام جن کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ اور ہاں، عجیب بات بتاؤں، حضرت دانیال کا نہر سویز کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے نہر سویز کو کھدے ابھی 50-60 سال ہوئے ہیں، اور دانیال علیہ السلام کا زمانہ تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ تو بھائی ہے تعلق، ابھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ پہلے سنیے حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ کا عہد کون سا تھا؟ آپ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عہد میں تھے، قریب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل فرعونوں کی غلامی میں تھے۔ تو بھائیو، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ کی پیدائش پر بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، کیونکہ جوتشی اور نجومی ہمیشہ کی طرح کہہ رہے تھے کہ کوئی بچہ تو پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہی کے لیے خطرہ بنے گا۔ چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ نے انہیں حفاظت کے لیے ایک شیر کی کچھار میں ڈال دیا، جہاں شیر اور شیرنی بمطابق روایات اسرائیلیہ ان کی حفاظت کرتے رہے، وہ بھی کئی مہینوں تک۔ اسلامی لٹریچر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر ایک آدمی اور 2 شیروں کی تصویر بنی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا میرے والد نے حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ڈھونڈ نکالی تھی، اور انہیں وہاں سے یہ انگوٹھی ملی تھی۔ یہ انگوٹھی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو بھائیو، تصویر والی انگوٹھی، شاید اس زمانے میں تصویر جائز ہو یا اتنی چھوٹی تصویر جائز ہو۔ ہمارے ہاں اسلام میں اب تو تصویر کی گنجائش نہیں ہے۔ دانیال علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی میں مصروف عمل رہے۔ جس طرح زندگی کے ابتدائی عہد میں وہ مشکلات میں مبتلا تھے، آخری عہد میں بھی ایسے ہی ہوا۔ بادشاہ نے انہیں ایک خشک کنویں میں پھینکوا دیا۔ وہاں جنگلی درندے ان کی حفاظت بھی کرتے رہے اور ان کے لیے خدمت بھی بجا لاتے رہے۔ وفات کے بعد ان کو جہاں دفن کیا گیا وہاں اب نہر سویز واقع ہے۔ بقول علامہ کمال الدین دمیری کے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی قبر دریافت کی تھی، اور وہ قبر اس وقت بھی پانی میں تھی، اور پانی تھا نہر سویز کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہر سویز تو ابھی 50-60 سال پہلے کھودی گئی؟ نہیں بھائی نہیں، ذرا تاریخ میں جھانکیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق نہر سویز کا ایک منصوبہ تو حضرت عمر کے دور میں بھی پیش ہوا تھا۔ مصر کے گورنر نے کھودنے کا اجازت مانگی، حضرت عمر فاروق نے دیگر مصروفیات کی بنا پر وقتی طور پر اجازت نہیں دی تھی، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے وہاں نہر کے نشانات موجود تھے، تو شاید یہ وہی نشانات تھے جو دانیال علیہ السلام کے عہد میں تھے۔ اور ہاں، اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پٹھان بھائیوں میں ایک قبیلہ ہے جو دانی کہلاتا ہے۔ روشن خان روشن کے مطابق دانی پٹھان حضرت دانیال علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفصیل چاہیے
تو دیکھیے پٹھانوں کی اصلی اور نسلی تاریخ۔ ملتے رہیے، دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ والسلام الخیر۔